پھر کہ کاش میری ماں مجھے جنم نہ دیتی، مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر جاتا بغداد کے سقوط سے پہلے اور میں قبر میں مٹی میں مل چکا ہوتا، بھولا بسترا ہو چکا ہوتا، لوگ یاد نہ کرتے۔ ابن اسیر نے پھر لکھا ہے، کہتا ہے کہ ہم چند دوست تھے اور بغداد کی تباہی سے پہلے ایک واقعہ، وقت تھوڑا ہے اس لیے میں اتنی باتیں نہیں آپ سے عرض کر پا رہا، مگر ایک بات سنا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم ایک جگہ گئے اور ہم نے جا کر دیکھا، پہاڑی مقام تھا، ہم سیر کے لیے گئے دوست سے، تو ہم نے اس کو دیکھا، اس بوڑھے بابا نے ایسے ہاتھ اٹھائے آسمان کی طرف دیکھا، پھر زمین، پھر آسمان کی زمین دیکھ رہا ہے، میں اس کی طریقے سے، اور میں نے کہا یہ پتہ نہیں کیا مانگ رہا ہے۔ تو میں نے جب گلے میں دیکھا تو سلیب لٹک رہی تھی، میں سمجھ گیا یہ اٹھائی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ کیا مانگ رہے ہو؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تو میں اس کے قریب ہوا، جب دعا کے الفاظ اس نے کہنے شروع کیے، اس نے کہا دیکھو کتنے عجیب لاتے ہیں، اس نے کہا اللہ ہم تو ہیں کافر، ہمارے لیے تو ہے جہنم اور ہم تو دے رہے ہیں دشمن، لیکن یہ جو تیرے سے ہوتے ہیں مسلمان اور یہ جو تیرا نام صبح شام لیتے ہیں، بغداد میں جو انہوں نے ظلم مچا رکھا ہے، اللہ تیرے ان لادلوں کو بھی کوئی پوچھے گا یا نہیں پوچھے گا؟ انہیں بھی کوئی لگام پڑے گی یا نہیں پڑے گی؟ ان پر کوئی یہ بات نہیں آئے گی، خدایا ہم پوچھتے رہیں گے، ہم پہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اور ابن حکیم کہتے ہیں اس درد کے ساتھ مسلمانوں کے لیے بددعا مانگی، ان کے حالات اور ان کے واقعات دیکھ کے میں نے دوستوں سے کہا کہ یہ ہلا دے گی اس کی بددعا کسی چیز کو، صرف ایک بددعا ہی نہیں، اور بڑے سارے فیکٹرز تھے، چھوڑیے اس بات کو، مگر پھر ہوا یہ ہے کہ برباد ہو گئی ساری خلافت حکومت اور اربوں کے اقتدار اللہ نے واپس دے لیا۔ اس کے بعد سے اب تک اربوں کو ایسا اقتدار نصیب نہیں ہوا۔ عباسیوں کے آخری خلیفہ تھے مستعصم باللہ کے وزیر اعظم نے غداری کی اور القمی تھا وزیر اعظم، اس نے دعوت دی تھی تاتاریوں کو حملہ کرنے کی، اور جب تاتاری آئے اور خلیفہ کا سر اتارنے لگا تو القمی کہتا ہے کہ حضور آپ کی تلوار پاک ہے اور مستعصم باللہ ناپاک ہے، اس ناپاک خون سے اسے مت رنگیے اپنی تلوار کو، آپ ایسے کیجئے کہ ایک اور طریقہ کیجئے، اور اسے کھال میں یا قالین میں لپٹوا دیا اور کہا چھڈے مارو اسے۔ لوگوں نے مارنا شروع کیا اور ٹھوکریں مار مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ یہ ایک جگہ کا واقعہ ہے بغداد کا، شہروں میں کھوپڑیوں کے مینار الگ چیزیں ہیں، اور اس قدر خوف و ہراس مسلمانوں میں تھا، اس قدر خوف و ہراس آپ کو سارے مورخ کے لکھتے ہوئے مل جائیں گے کہ ایک تاتاری شہر میں داخل ہو گیا، اس نے 150-200 آدمیوں کو جمع کیا اور کہا تم یہاں بیٹھو، میں خنجر بھول آیا ہوں وہ لے کے آتا ہوں، تمہیں ذبح کروں گا۔ روتے چیزتے رہے، اس کے جانے کی ہمت نہیں ہوئی اور وہ خنجر لے کے آیا ہے، ایک ایک کر کے 150 آدمیوں کو ذبح کر دیا۔ آپ تصور کریں یہ کیا ہو گیا؟ یہ ہو گیا تھا کہ جس قوم میں گناہ بڑھ جاتے ہیں بزدل ہو جاتے ہیں، گناہ ہمیشہ انسان کو بزدل بناتے ہیں۔ یہ تو اللہ کے ساتھ تعلق، اطاعت، تقوی، ایمان ہے جو جرت پیدا کرتا ہے، گناہ تو بزدل بناتے ہیں۔ ان کے یہاں گناہ ہو رہے تھے، اتنے بزدل ہو گئے ہیں، 150 آدمی ہیں اور اس کے کچھ نہیں سے کہہ رہا۔ آپ کو اس کی مثال میں ایک اور دوں، تیمور نے کیا کیا تھا آخری زمانے میں جب وہ ہندوستان آیا تھا تو اس نے مغل شہزادیوں کو کہا کہ ناچ کرو، اور وہ ناچنے لگی تھی۔ اقبال نے اسی لیے کہا کہ حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، تیمور بادشاہ جو مغل تھا اس کے گھر سے حمیت اسی لیے نکل گئی تھی کہ آنے والوں نے اس کی بیٹیوں کو نچوا دیا، گناہ کر کر کے یہ اتنے بزدل ہو گئے تھے۔ اور اس سے بھی بڑی مثال آپ موجودہ تاریخ میں دیکھ لیجئے، ابھی حال ہی کی کتنی ٹرینیں، کتنے مسافر لٹ جاتے ہیں اور ایک چھری، ایک چاقو کوئی نکال لیتا ہے، کوئی ہمت نہیں کر سکتا اس کے سامنے کھڑے ہونے کی۔ گناہ یوں قوموں کو بزدل بنا دیتے ہیں۔ عراق بغداد کی خلافت برباد ہوئی، ساری نے اسی لیے کہا کہ آسمارا حق بود گر خون عبارت کرتے ہیں، آسمان کا حق بنتا ہے کہ اگر زمین پر خون برسنے لگے وہاں سے برزوالے ملک سے مستعصم امیر المومنین مستعصم کی جب حکومت ختم ہو گئی خلافت، آسمان کا حق بنتا ہے اگر زمین پر بربادی ہو۔ یہ امت مسلمہ کا ماضی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جس کی آپ نے مجھے کہا تھا اور جو ٹاپک آپ نے دی۔ اب دوسرا دور عروج شروع ہوا، یہ دوسرا دور عروج مسلمانوں کا تھا۔ کیا کہنے اس دور عروج سے؟ اب جو عروج شروع ہے، اللہ کی شان دیکھو، ان تاتاریوں کو اس نے سمرقند سے اٹھایا ہے، بغداد برباد کروایا، تباہی کی گئی، اور پھر انہی تاتاریوں کو مسلمان کر کے حکومت ان کے ہاتھ میں دے دی ہے۔ یہاں یورش تاتار کے افسانے سے مل گئے کعبے کو نگہبان صنم خان۔ یہ دوسرا دور شروع ہے مسلمانوں کا، یہ تاتاری مسلمانوں کا۔ ان تاتاریوں کو کس نے مسلمان کیا؟ کوئی تاریخ میں نام نہیں، وہ خاموش مبلغ،
وہ خاموش تبلیغ کرنے والے، وہ نام کو بلند کرنے والے چاہنے والے نہیں تھے، انہوں نے اللہ کا نام بلند کرنا تھا۔ اور وہ ایک آدمی ان تاتاریوں کے حکمران کو راستے میں نظر آ گیا، مسلمان تھا، اس نے اس کا مذاق اڑایا، بعض نے جمال الدین اس کا نام لکھا ہے، اور اس نے کہا کہ تم اچھے ہو یا یہ کتا اچھا۔ تو اس نے کہا کہ حضور اگر اللہ بخش دیں تو میں اچھا، نہ بخشیں تو کتا اچھا۔ اس کے دل کو لگ گئی یہ بات، اور اس نے کہا عجیب انسان ہو، کیا بات کرتے؟ اس کے کہنے میں اتنا اثر تھا کہ اس نے اسے بلا لیا، اور پھر اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہو رہا ہوں، اسے مخفی رکھنا، میرے بیٹوں کے پاس حکمرانی آئے گی، بیٹوں کے پاس جانا اور لکھ کے دے دیا اپنے بیٹوں کو کہ جب تمہارے پاس یہ شخص آئے تو پھر اس وقت اسلام کا عروج شروع کرنا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ترکوں میں یہ جتنے تھے یہ تاتاری، اصل میں تو ترک تھے، پھر انہوں نے عروج کا دور شروع کیا، عروج کے گن گانے لگے، اور اسلام کا دوسرا عروج ہے جو شروع ہوا ہے، وہاں پہلی تباہی کے بعد دوسرا عروج حضرت عزیر کے دور میں شروع ہوا تھا، جہاں دوسرا عروج جو اس امت کا شروع ہوا ہے یہ ترکوں سے شروع ہوا ہے۔ اور اب اس دوسرے عروج میں ترکوں کے زیر اثر کیا کیا چیزیں آ گئی، عربوں نے اپنے آپ کو نالائق ثابت کیا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن میں کہا ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، لوگوں اگر تم اپنے آپ کو نالائق ثابت کر دو گے ہم دوسری قوم تمہاری جگہ لے آئیں گے۔ یہ کہ 4 سلطنتیں بن گئی، حکومت بنو امیہ ایک تھی، اس کے بعد اب 4 سلطنتیں بن گئی، پھر ترکمان تیموری ہو گئے۔ ترکمان تیموری کون تھے؟ یہ مغل تھے جنہوں نے ہندوستان میں حکومت قائم کی ہے، اس کے بعد مغلوں کی سلطنت جو قائم ہوئی ہے یہ ترکمان تیموری یہاں آ گئے۔ ان ترکوں کی دوسری حکومت جو قائم ہوئی ہے سلجوکیوں کی حکومت تھی، جو بالکل مڈل ایسٹ میں تھی، بیت اللہ کے وہ وارث تھے، جانشین تھے، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک حد تک ان کے ساتھ رہی ہیں۔ تیسری حکومت ان ترکوں کی قائم ہوئی ہے ایران میں، ترکمان وہ تھے صفوی۔ اور چوتھی حکومت جو ان کی قائم ہوئی ہے اس کے تو کیا کہنے، جس کو وہ کہتے تھے دا گریٹ عثمان امپائر، خلافت عثمانیہ جس کا نام تھا، یہ چوتھی حکومت تھی جو ان ترکوں نے قائم کی ہے۔ اور یورپ کا پورا مشرقی حصہ ان کے پاس، اس یورپ کو جس کو لوگ بہت گہری قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، 2 مرتبہ ہم نے پامال کیا ہے، 2 مرتبہ ہماری فوجوں نے اس سے اپنے قدم جمائے ہیں، 2 مرتبہ اس امت نے رون کے رکھ دیا ہے اس یورپ کو، کہ یورپ کوئی ایسی چیز نہیں۔ ایک بار طارق ابن زیاد نے وہ داخل ہوا ہے ایکسٹریم ویسٹ سے، آپ یورپ میں چلے جائیں وہ ادھر سے داخل ہوئے اور ایکسٹریم ویسٹ سے اس نے مارنا شروع کیا ان لوگوں کو، یہاں تک کہ اسپین پورا لے لیا، پرتگال لے لیا، فرانس کے وسط میں جا پہنچا ہے۔ اب بھی آپ جائیں جبرالٹر جس جگہ کا نام ہے جبل طارق، ہم نے دیکھا وہاں ایک ہاتھ لگا ہوا ہے، اور کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ یہ طارق ابن زیاد کی نشانی ہے۔ ایک مرتبہ اس نے اپنے قدموں سے اس یورپ کو رون دیا تھا، اور 800 برس تک حکومت رہی ہے مسلمانوں کی اسپین میں، ایک یورپ کی یہ تباہی۔ اور یورپ کو دوبارہ مسلمانوں نے کب ہوا ہے روندا ہے؟ دوبارہ ہم داخل ہوئے ہیں مشرق سے، اور مشرق سے جب ترک داخل ہوئے ہیں تو پھر آپ دیکھیے کہاں ہے، پولینڈ پورا انہوں نے لے لیا، ہنگری لے لیا، بلغاریہ لے لیا، یہاں تک کہ ویانا